فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے رکن امجد علی خان نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ فرانس سمیت یورپی ملکوں کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ تمام مسلم ملکوں سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے۔ مسئلہ اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایوان فرانسیسی میگزین کی جانب سے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے گستاخی کرنے والے عناصر کی حوصلہ افزائی افسوسناک ہے۔ وزیر مذہبی امور کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی نعرے بازی۔ مدینہ شریف میں ننگے پیر عمران خان چلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق عمران خان کا ہے کسی پیر کا ہے نہ کسی مولوی کا۔ ہم نے دیکھا ہے ممتاز قادری کو پھانسی، ختم نبوت قوانین کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ نور الحق قادری کی تقریر پر اپوزیشن نے ہنگامہ کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے حکومتی قرارداد ناکافی قرار دے دی۔ نون لیگ رہنما نے کہا کہ کل اجلاس ملتوی کیا، آج صبح پھر اجلاس بلایا۔ اجلاس بلوانے سے پہلے اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے تھی۔ 1 گھنٹہ دیا جائے، قرارداد میں اضافی باتیں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان نے کہا کہ قرارداد ٹی ایل پی کے اتفاق کے بعد پیش کی۔ نجی رکن نے بغیر کسی تبدیلی کے قرارداد پیش کی۔ حکومت قرارداد میں کسی تبدیلی کی دعوے دار نہیں۔ شاہد خاقان عباسی ایوان میں آپے سے باہر، آپ کو جوتا اتار کر ماروں گا۔ نون لیگی رکن اسمبلی کی اسپیکر کو دھمکی، آپ اپنی حد میں رہیں۔ اسپیکر اسد کیسر بھی برہم۔ شاہد خاقان بولے، آپ نے اس ہاؤس کو 3 سال سے بدتمیزی کا اڈا بنا دیا ہے۔ اسپیکر نے کہا، یہ الفاظ حذف کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت نے ٹی ایل پی سے معاہدے پر اعتماد میں نہیں لیا، اب ایوان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا پھیلایا ہوا گند ہے، خود صاف کریں یا گھر جائیں۔ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ 16 ایم پیوں کے تحت گرفتار 2600 افراد کو رہا کرنے پر اتفاق۔ صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق سعد رضوی نے کہا، کسی ڈیل کے ذریعے رہائی حاصل نہیں کروں گا، قانونی جنگ لڑوں گا۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی 1 on 1 ملاقات۔ وزیر اعظم نے کالعدم ٹی ایل پی کا معاملہ بہتر انداز میں نمٹانے پر وزیر داخلہ کو سراہا۔ لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، اپنا کام جاری رکھیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ مذاکرات کرنے تھے تو ٹی ایل پی کو کالعدم کیوں قرار دیا؟ شاہد خاقان عباسی کا سوال۔ رانا ثناء اللہ نے پوچھا، حکومت معاہدہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لائی؟ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا معاہدہ کیا ہے تو عمل کرے۔ 15 روپے سستی چینی کے نام پر عوام کو بھکاری بنا دیا۔ تھوڑی تو عزت نفس رہنے دیں۔ لوگ 1 کلو چینی کے لیے 5 گھنٹے لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ رمضان بازاروں میں چینی کے لیے لگی لائنوں پر برہم۔ لائنیں ختم کر کے کل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کورونا کی ہلاکت خیزیاں، ایک دن میں مزید 137 مریض جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر، نرسنگ آفیسر اور گجرانوالہ میں اسسٹنٹ پروفیسر لقمہ اجل بنے۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال میں زیر علاج 2 بچے بھی جاں بحق۔ 24 گھنٹے میں 5445 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8% رہی۔ لاہور کے بڑے اسپتالوں کے آئی سی یوز 95% بھر گئے۔ کراچی میں رمضان میں پارکنگ مافیا سرگرم۔ شہر بھر کے شاپنگ مالز اور اہم شاہراہوں پر قبضہ۔ غیر قانونی پارکنگ بنا کر لوٹ مار، پولیس خاموش تماشائی۔ شاپنگ کے لیے آنے والی فیملیز کا گزرنا بھی محال۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی متحدہ عرب امارات کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے ایران پہنچ گئے۔ اپنے پیغام میں کہا، ایرانی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ افغان امن عمل ہماری طرح ایران کے لیے بھی اہم ہے۔ کوشش ہوگی 2 طرفہ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط بنائیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان 5 سال بعد براہ راست مذاکرات۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کے دعوے کے مطابق دونوں ممالک کے نمائندے عراق میں ملے، جہاں تعلقات میں بہتری کے لیے
ایران اور سعودی عرب کے سینئر عہدیداروں کے مابین براہ راست بات چیت ہوئی۔ سعودی حکام نے ملاقات کی تردید کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ ڈائیلاگ کا خیر مقدم کیا ہے، خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کے ساتھ ہیں۔ مسجد الحرام میں خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ خواتین اہلکاروں کو تعینات کرنے کا مقصد زائرین اور نمازیوں کو سہولت فراہم کرنے کے ساتھ احتیاطی تدابیر کے نفاذ کی نگرانی اور خواتین سے متعلق تمام سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے کی ذمہ داری شامل ہے۔ اس سے قبل خواتین کو مساجد کے انتظامی اور تکنیکی محکموں میں بھی تعینات کیا جا چکا ہے۔ فیصلہ کریں، عدالتی حکم ماننا ہے یا صدارتی آرڈر۔ صدر کی خدمت کرنی ہے تو جا کر کریں، قانون کی خدمت کرنی ہے تو پھر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرائیں۔ ایف آئی اے میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سپریم کورٹ ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء پر برہم۔ 60 انسپیکٹرز کی بھرتیوں سے متعلق عمل درآمد رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ 1 ہفتے میں نئی رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ پرویز الہی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری بند کرنے کی نیب درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ نیب کے مطابق انکوائری میں نامزد مرکزی ملزم جاوید قریشی اور مشیر عالم وفات پا چکے، نصف سے زائد افراد ریٹائرڈ ہو چکے، لہٰذا انکوائری بند کی جائے۔ تحریک انصاف کا ایک بار پھر سندھ میں گورنر راج کا مطالبہ۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں سندھ حکومت اور اس کے ادارے کرپٹ ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، گورنر راج ہی مسئلے کا حل ہے، مقدمات سے نہیں ڈرتے، پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو شارع فیصل پر دھرنا دیں گے۔ NA 249 کراچی میں ضمنی انتخاب کی مہم تیز، ہر جماعت کا بنیادی مسائل حل کرنے کا نعرہ۔ تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں کہ عوام سے محض کھوکھلے وعدے نہیں کر رہے، کام بھی کر رہے ہیں، عوام بھی وفاقی حکومت کے ترقیاتی کاموں پر خوش۔ پنجاب کے علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، جیکب آباد اور کشمور میں بھی بادل برس پڑے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل، کراچی میں 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان۔ پاکستان زمبابوے کو تختہ مشق بنا کر ایک اور کامیابی کا مزہ چکھنے کو بےتاب۔ پہلا T20 کل کھیلا جائے گا، مہمان ٹیم پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگی۔ ہرارے میں پاکستان کی بھرپور پریکٹس۔ زمبابوے کے خلاف کھیلے گئے 14 میچز میں پاکستان اب تک کوئی میچ نہیں ہارا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,